السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھانے کے آداب۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی کھانے کی چیزیں بنائی، جیسے گوشت، اناج، دالیں، پھل، سبزیاں، اور پھل اور سبزیوں میں بھی مختلف اقسام بنائی، پھر خشک میوہ جات، دودھ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو آج ہم کھانے کے آداب سیکھیں گے۔ سب سے پہلے کھانے کے لیے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ چیز کا انتخاب کریں۔ پھر سب سے پہلے اس جگہ کو صاف کرنا ہے جس جگہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ پھر کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں اور دعا پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یوں کہہ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک بن جائے گا، تو لازمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ پھر کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں سے نہیں، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ پھر اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو، اور برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے ورنہ کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ پھر ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے اور بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ پھر 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ اور پھر کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہیں مارنی چاہیے اور نہ ہی برتن میں سانس لینا چاہیے۔ پھر اپنا کھانا مکمل کھانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے ناپسندیدہ چیز کو دور کر لے اور کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ پھر سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے، اور گرم گرم کھانا نہ کھایا جائے۔ چھوٹا نوالا لیا جائے اور اس کو اچھی طرح چبا کر پھر نگلنا چاہیے، اور کھانے کے دوران صرف کھانے پر توجہ دینی ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف نہیں ہونا، اور اتنا کھانا ڈالنا ہے جتنا آپ آسانی سے کھا سکیں، لیکن کھانے کو ضائع نہیں کرنا۔ پھر کھانے میں نقص بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند آتا تو کھا لیتے، اور اگر نہیں آتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ اور کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کھانے کے دوران چھینک آئے تو آپ نے اپنا منہ دوسری طرف کرنا ہے اور پھر چھینکنا ہے، کھانے کے اوپر نہیں چھینکنا۔ پھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھے۔ پھر اپنی ڈکار کو جس حد تک ہو روکا جائے، اور پھر کھانے کے بعد کھانا ختم کرنے کی دعا بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور کھانے اور پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے ان سب آداب پر عمل کرنا ہے اور اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنا ہے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے باورچی خانے کی صفائی۔ آپ نے اپنے باورچی خانے کی صفائی سے پہلے کی تصویر لینی ہے
اور صفائی کرنے کے بعد اپنے باورچی خانے کی تصویر لینی ہے۔ اور آپ نے کس طرح سے صفائی کرنی ہے؟ اضافی چیزیں ان کی جگہ پر رکھیں، گندے برتن سنک میں رکھیں، پھر گندے برتنوں کو دھوئیں اور چولہا صاف کریں، پھر برتنوں کو صاف کپڑے یا تولیے سے صاف کر کے کیبنٹ میں رکھیں، پھر سنک اور شیلف کو صاف کریں، پھر باورچی خانے کے کیبنٹس کو اندر اور باہر سے صاف کریں، چھت اور دیواروں سے دھول صاف کریں اور آخر میں فرش صاف کریں۔ تو اب آپ نے اپنے کچن کی صفائی کرنی ہے، اور صفائی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ نے کھانے کے آداب پر عمل کرنے کے بعد اپنے برتن خود دھونے ہیں، اپنا کچن خود صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتے تھے۔ تو آپ نے اب اپنا کچن صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔